ہیلو اینڈ ویلکم ٹو پشتون افغان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد یو مرزا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے. افغانستان کی ڈیفنس منسٹری نے آج بتایا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ساتھ جو پروونسز ہے وہاں پہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں 41 یعنی 41 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے اور 53 یعنی 53 زخمی ہوئے. افغانستان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ منسٹری آف ڈیفنس کے اپرووڈ اعداد و شمار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ترا اور باجوڑ کے علاقوں میں ابھی بھی ملٹری آپریشن کے نام پر بمباری جاری ہے. اور افغانستان نے ایئر اسٹرائک کی ہے آج. مطلب ہے کہ کل، کیونکہ آپ یہ پروگرام جب دیکھ رہے ہیں تو یہ نیا دن ہوگا، کل انہوں نے بلوچستان پہ 5 مارچ کو صبح 8 بجے حملہ کیا ہے ایک ملٹری بیس پہ. اس کے علاوہ انہوں نے 3 ریکنائسنس جو ڈرونز ہوتے ہیں وہ 3 ڈرون بھی افغانستان نے پاکستان کے مار گرائے ہیں. پاکستان کہتا ہے اگر افغانستان نے جو ہے وہ ہمارے 41 مارے تو ہم نے ان کو 350 مارے ہیں. بہرحال یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ افغان پاکستان جنگ کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیس ہو رہے ہیں. اب تک 66,000 کا فگر ہمارے سامنے آیا ہے جو ہیوی شیلنگ اور ایکسپلوژنز کی وجہ سے جو ڈیورنڈ لائن پر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے. نقل مکانی کا لفظ جو ہے وہ اصل میں ترجمانی نہیں کرتا ان مشکلات اور دشواریوں کی جو جن کا سامنا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو نقل مکانی کر رہے ہوتے ہیں. نقل مکانی کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی بیک پیک اٹھا کے تو کسی ہالیڈے پہ ماؤنٹن پہ جا رہے ہیں یا کسی بیچ پہ جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ حالات ہیں کیا گراؤنڈ پہ؟ پشتون کیا سوچ رہا ہے، افغان کیا سوچ رہا ہے، یہ جاننے کے لیے گراؤنڈ پہ ہونا ضروری ہے. فزیکلی تو ہم گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتے، لیکن الیکٹرانکلی ہم نے گراؤنڈ میں موجود ایک انتہائی بہادر خاتون ہے ان سے رابطہ کیا ہے. تو وہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. جی شملہ پشتون جی، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. بس ہم تو عادی ہو گئے ہیں اور پشتونوں کی نسلیں جو ہے وہ جنگوں میں پیدا ہوئے، جنگوں میں پلے بڑے، جنگوں میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ابھی نئی نسلیں بھی اسی طرح ہماری بھی یہی پہ ہم بھی بڑے ہوئے، ابھی ہم بھی اسی طرح ہماری آنے والی نسلیں بھی اللہ کرے کہ وہ ان کو امن ہو. لیکن جب تک پنجاب ہوگا تو لگتا تو نہیں ہے کہ لرو بر افغان یعنی کہ پختونخوا تو افغانستان کے جغرافیہ ہے تو یہاں پہ بھی امن نہیں ہے. اور یہ ایک ڈیفینیٹلی بات ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی گھس کے بیٹھ جائے، آپ کو لوٹے، آپ کی بے عزتی کرے، آپ کے گھر کو تقسیم کرے، تو پھر آپ امن نہیں دیکھ سکتے، وہاں پہ روز لڑائی ہوگی. تو یہی حال 150 سال پہلے انگریز نے 7 سمندر پارا کہ ہمارے درمیان ایک فرضی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد لرو بر افغان کی زندگی برباد ہو گئی، ان کا امن برباد ہو گیا. ہم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے اوپر مطلب حملے کرنا، فاشزم کرنا، یہ ہمارا نیچر اور فطرت اور کردار نہیں ہے. چلو ماضی میں اگر کسی نے کوئی بادشاہ کہیں جاتے تھے، کہیں کچھ جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی یہ تاریخ نہیں رہی ہے کہ انہوں نے کسی غلام اقوام پہ یا جو قابض اقوام پہ ان کے ساتھ ان پہ ظلم کیا ہو، فاشزم کیا ہو، ان کے کلچر تاریخ کی ڈسٹورشن اچھا، کی ہو، میں پروفائلنگ کی ہو. پوچھنا چاہوں گا اس موقع پر کہ اس وقت افغانستان اور جو پاکستان کی لڑائی ہے وہ پشاور سے کتنی دور ہے؟ کتنا فاصلہ ہے محاذ جنگ کا پشاور شہر سے؟ دیکھیں پشاور جو ہے لنڈی کوتل سے تقریباً 40 منٹس، جب آپ بہت دیر لگائے 40 منٹس کے راستے پہ ہیں. ٹھیک ہے، 40 منٹس کا اور راستہ ہاں ہے، جس راستہ کا ہے. مطلب ہے کہ افغانستان کی پیدل فوج اور ٹینک جو ہے وہ تقریباً 3.5 گھنٹے میں پشاور پہنچ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی جلدی، اس سے بھی جلدی. ہاں وہ کابل سے اگر جلال آباد سے ہو تو وہ پھر 1 گھنٹے یعنی 45 منٹس میں پہنچ سکتے ہیں. ہاں جی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ پشاور کی طرف اندر پاکستان کی طرف آ رہی ہے یا وہیں کھڑی ہے، یا اس کو پیچھے دھکیل کے پاکستان نے افغانستان میں داخل کیا ہوا ہے؟
نہیں افغانستان میں تو خیر یہ اوپر سے ایک سیف بمباری کر رہے ہیں. آپ کو پتہ اچھا ہے کہ ان کے پاس چونکہ فضائیہ نہیں ہے تو اس لیے بڑے دندناتے پھر رہے ہیں اور 50 سالہ جنگ زدہ ملک ہے. حالانکہ یہ اس کے سامنے افغان کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک کلونیل ملک ہے اور وہ ایک آزاد تاریخی ملک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مسلسل جنگیں مسلط کی گئی اور مزاحمت کی تو اس وجہ سے وہ پیچھے چلے گئے. اور زمینی فورس میں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ گوریلا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو دوسرے وہ اس وقت جوری اور باڈر بہادر کی ہے. صورتحال جو ہے پشاور سے کتنے فاصلے پہ ہے؟ 2 دن کے فاصلے پہ ہے، 4 دن کے فاصلے پہ ہے؟ اگر افغان فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو پھر اگر ان افغان فوج آگے بڑھ گئی تو ان کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. ابھی وہ جو ہے جو فینس انہوں نے لگایا ہوا ہے بارڈر پہ سب وہ تو انہوں نے ہٹا دیا. چیک پوسٹ انہوں نے کافی وہ کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے پنجاب کی جنگ جو ہے وہ اس پہ ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، اخبارات میں ہوتی ہے، ریگولر میڈیا میں وہ جیت چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر ایک دشمن کو شکست دی ہوتی. حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. یہ جو بتا رہے ہیں فگر ایک تو ایک اے آئی بہت زیادہ جھوٹے وہ بنا رہے ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ سوات کے ایک ٹک ٹاکر تھے جن کی بڑی داڑھی تھی اور مزاحیہ بندے تھے، تھوڑے ذہنی طور پہ بھی ٹھیک نہیں تھے. کل پرسوں انہوں نے اس کی تصویر اٹھائی اور اس کو کہا کہ یہ ایک کمانڈر ہے طالبان کے، اس کو ہم نے شہید کر دیا. تو پوری دنیا ان کے اپنے پنجاب کے لوگ جو پی ٹی آئی کے وہ بھی مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ لوگوں کی کافی اس پہ واچ ہے. پختونخوا کے لوگ اس پہ نظر ٹھیک رکھتے ہیں، ہو پی گیا، ٹی آئی کے ٹھیک ہو پوری گیا. دنیا اس وقت پاکستان کے لوگ ان پہ نظر رکھتے جی ہیں. جی اس وقت خیبر پختونخوا میں جو یہ جنگ کے جو اثرات ہیں ان میں کیا آپ دیکھ رہی ہیں؟ مہنگائی ہو گئی ہے زیادہ، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، اور جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان لوگوں کو کہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے؟ یہ 66,000 فارن ایجنسیوں کی نیوز ہے کہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں افغانستان پاکستان کی جنگ سے. جی جی یہ تو تو دیکھیں یہ افغانستان کیمپ کے اندر ڈسپلیس ہوئے ہیں یا خیبر یہ پختونخوا کی سائڈ نہیں، سے ہیں؟ یہ افغانستان کے اندر سے بھی ڈسپلیس ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریا سے ہوئے ہیں. ٹرائبل اچھا ایریا آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان افغان جو ڈیورنڈ لائن ہے اس پہ پڑا ہوا ہے. یعنی کہ وہ علاقے آدھے ادھر ہیں اور آدھے ادھر ہیں. اسی طرح ان کے رشتہ دار اور زمینیں بھی آدھے ادھر ادھر ہیں. تو یہ تو خیر انہوں نے 24 سال سے یہ دہشت گردی نے پراکسی جنگ مسلط کی ہے. طالبان شالبان انہوں نے بنایا ہے، 15 سال سے طالبان کے ساتھ لڑ رہے. یہ ڈرامے تو کر رہے تھے لیکن ابھی واضح یہ بیان کرے کہ ہم نے باگرام ایئر بیس میں اپنا ہدف حاصل، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہدف حاصل نہیں، کر یہ لیا ہے. دیکھیں، یہ آپ کو کیا یہ پاک افغان جنگ ڈرامہ لگتی ہے؟ نہیں یہ ڈرامہ تو نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ جب افغانستان میں جمہوریت تھی تب بھی یہ خلاف تھے. جب شروع ہوا مطلب یہ جو دوسرے ہمارے جتنے بھی سینئر گزرے ہیں سوشلسٹ یا کمیونسٹ ان کے بھی یہ خلاف تھے. اشرف غنی کے بھی خلاف تھے، اب طالبان کے بھی یہ خلاف ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں نا تو جمہوریت میں امر صالحہ جو ہے جو ان کے جاسوسی اداروں کے جو این ڈی ایس کے بڑے تھے سینئر، انہوں نے ایک لیٹر دکھایا تھے کانفرنس میں اور اس لیٹر میں ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئے تھے کہ آپ کی خارجہ پالیسی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی. آپ انڈیا کو زیادہ کونسلیٹ اور وہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے اور جن بیرونی ممالک کے ساتھ تعلق رکھیں گے ہماری مرضی سے فوج بنائیں گے، ہماری مرضی سے اسلحہ خریدیں گے اور ہم جو چاہیں گے، مطلب ایک طرز غلام. یہ باتیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہی باتیں ابھی دوحہ قطر میں طالبان نے بھی دہرائی ہے کہ تمہاری مطالبات جو ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تم خود ایک غلام نسل ہو، غلام قوم ہو، کلونی ہو اور ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہے. یہ جو تم جس قسم کے ناروا قسم کے ڈیمانڈز کرتے ہو یہ کسی کو بھی ساورن کنٹری کو قابل قبول نہیں ہے. یہ بات ہے. دوسرا انہوں نے یہ اے آئی سے ویڈیو بنا کے بہت جھوٹے یا کسی کو بھی پکڑ کے اس کے ٹک ٹاکر کو پکڑ کے کہتے ہیں ہم نے طالبان کو مارا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب اس لیول پہ تو ہم افغان نہیں آ سکتے لرو بھر کے. ان کے جو مطلب لہجہ ہے لب و لہجہ ہے کیونکہ وہ کریکٹر لیس قوم کا ہوتا ہے اور ہم اپنا کریکٹر خراب نہیں کر سکتے. وہ تو یہ انڈیا کے بارے میں اس طرح کے کرتے ہیں. یا اب پاکستان کے اندر جتنے بھی اقوام ہے، اگر کشمیر پاکستان کشمیر بھی کوئی اپنا وہ کرتا ہے، گلگت کرتا ہے، بلوچستان کرتا ہے، سندھ کرتا ہے، تو یہ ان کے خلاف بہت غلیظ قسم کے مطلب یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں. تو یہ تو اس ایک سب وقت کو یقین ہو اس گیا ہے. اس اس وقت جنگ میں آپ کس کا پلہ بھاری دیکھ رہی ہیں وہاں بیٹھ کے؟ آپ کی کیا فیلنگ؟ دیکھیں زمین پہ پلہ جو ہے باری وہ افغان کا ہے. انہوں نے بہت سے لوگوں کو ان کے قتل بھی کیا ہے، قید بھی کیا ہے، زخمی بھی کیا ہے. یہ تو ایک بچے کو بھی سمجھ آتی ہے جس نے 52 کنٹریز کے ساتھ نیٹو کے ساتھ مقابلہ کیا.
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سب کیا. تو 150 سال پہلے جب برطانیہ یہاں آیا تھا تو اس وقت آپ نے ٹریننگ دی تھی, آپ نے مدد کی تھی, آپ کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا نا, تو یہ بات آپ نہیں کر سکتے. اور 150 سال پہلے سے بھی جتنی بھی تاریخ امپائر, تاتاری, چنگیز, الیگزینڈر یہاں آئے تھے, ان سب کو آپ تو تھے بھی نہیں. when you are in a تو liquid form, پاکستان تو افغانستان was زمینی in a جنگ، uniform. اچھا زمینی جنگ پاکستان ہار رہا ہے تو کیا افغان لوکیشن پہ لڑ رہے ہیں, ایک ہی جگہ پہ لڑ رہے ہیں, کسی ایک مقام پہ دفاع کر رہے ہیں, یا وہ آگے کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ آگے کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں, اور وہ قبائلی ایریا میں جتنے ان کے ساتھ جو ڈیورنڈ لائن لگا ہوا ہے اس پہ آگے آ رہے ہیں. اب یہ لوگ جو ہے نا, اگر وہ انٹر ہو گئے تو پھر ان کو بڑا مشکل ہوگا. یہ جو اوپر سے بمباری سیف کر کے کرتے ہیں اور بھاگ کے آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کے فضائی فورس نہیں ہے, تو یہ اس لیے اپنے بچا کے کرتے ہیں. اور یہ جو ہے جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ دیکھیں اب یہاں پہ پرسوں ترسوں ان کا ایک کرنل جو ہے وہ ترخم پہ وہ ہلاک ہوئے, ٹھیک ہے, تو یہ جہاں پہ جنگ نہیں لڑ سکتے, وہ اس چیز میں ان سے بہت. دوسری بات ہے کہ وہ بڑی جری طریقے سے لڑتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ لڑائی میں زمینی فورس میں یہ پختون ایف سی اور پختون فوجوں کو آگے کرتے ہیں, اپنے والوں کو نہیں کرتے. اگر آپ بلوچستان کے قیدیوں کو اس دن دیکھیں تو اس میں ایک سرائی کی بیلٹ سے تھا, جو بہاولپور کا سرائی کی بیلٹ میں آتا ہے, آپ کو شاید پتا ہو. اسی طرح پختون تھے 6-7, یہ انہوں نے ان کو ڈسون کیا, ان کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی, اور وہ ہلاک مطلب ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پشتون بھائی جو ہے جو اس سائڈ پہ ہیں, جن کی برین واشنگ کی گئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. پنجابی بھی جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر سرائے کی, گلگتی, سندھی جاتے ہیں, ان کے 1-2 آگے جاتے ہیں, اور جو جاتے ہیں وہ لڑ نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نے 73 چیک پوسٹ یہ کیے, وہ بھاگ گئے, اپنے لاشوں کو چھوڑ گئے. آپ یقین کر سکتے ہیں, یا پوری دنیا کو آپ یہ بات کریں وہ ہنسیں گے اس بات پہ, نہ وہ لاشیں چھوڑ کے بھاگتے ہیں, بگوڑے پن کی یا بھاگنے کی ان کی نہ تاریخ ہے. یہ 3 صدیوں سے تو انہوں نے 3 سپر پاور سے وہ لڑے, پچھلے تو آپ چھوڑ دیں. تو کبھی بھی ان 3 سپر پاور نے بھی یہ اقرار کیے کہ وہ کبھی بھی بگوڑے نہیں بنتے, وہ خالی موٹر سائیکل پہ ہمارے ساتھ لڑے, اور ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا. تو یہ جو جھوٹ قسم کے یہ آپ جو کسی کے پروفائلنگ کر کے کسی اور سوشل میڈیا پہ جنگیں نہیں جیتی جاتی, اس پہ آپ غلیظ پروپیگنڈے کرتے ہیں اور وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں, اور آپ کا کریکٹر اور خراب ہو جاتا ہے. لیکن افغان جو فیکٹس بیان کر رہے ہیں وہ خود کو بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ غلط فیکٹس نہ دیں, جو صحیح ہو وہی دیا کریں. اب وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایئر فورس نہیں ہے تو ہم اس لیے یہ اوپر, اور یہ سویلین پہ بمباری کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کو بتاؤں. وہ ان پہ نہیں کر سکتے, سویلین پہ یہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں, ان پہ فشار ڈالنے کے لیے, ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ ہم جو بدماشی کر رہے ہیں ٹرمپ کے کہنے پہ. آپ تہران میں جیسے اسرائیل اور اس نے جھوٹ موٹ کا یہ ڈرامہ کیا کہ وہاں پہ بم بن رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں, تو ہم اس لیے کر رہے ہیں, ہمیں خطرہ ہے. بالکل اسی طرح انہوں نے طالبان کا بہانہ بنا کے, اور ابھی یہ کلیئر کٹ سامنے آ گئے کہ ہم ایئر بیس لینا چاہتے ہیں باگرام. انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ جو اتنے چکر اور لنچ شنچ کیے, یہ اسی میں انہوں نے یہ وعدے کیے کہ آپ ہمیں ڈالر دے دیں, اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم ادھر ہار گئے تو ہم آپ کے لیے باگرام ایئر بیس واپس لیں گے. تو یہ اس چکر میں ہے. لیکن یہ چکر جو ہے ٹھیک ہے, افغانوں نے تو جنگیں دیکھی ہیں, تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں, ہر گھر سے جنازے اٹھے. افغان تو کیا اس سائڈ پہ بھی افغانوں نے ہر گھر میں جنازے اٹھائے. مطلب یہ ہے کہ تکلیف تو ہمیں تو آدھی ہے, لیکن اتنا ان کا سینہ نہیں ہے. اگر یہ جنگ پنجاب جائے گی تو میرا خیال ہے پھر ان کو لگ پتہ جائے گا. لگ یہی رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جنگ پھیلتے پھیلتے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ساؤتھ ویسٹرن جو علاقہ ہے وہاں بلوچستان ہے, ادھر بلوچستان سے یہ بغاوت کی آگ میں جھلسے گا پنجاب, اور ادھر جو افغان طالبان اور خیبر پختونخوا کے ڈسسیٹسفائیڈ پبلک جو ہے جب ملے گی تو یقیناً یہ ایک لیتھل اور کاکٹیل بنے گی گلگت, پنجاب کے اور لیے. ایوب لالا آپ نے گلگت کا ذکر نہیں کیا, گلگت کے لوگ بھی بہت غصے میں ہیں, اتنے بالکل شیوعوں کو انہوں نے مارا ہے. دوسرا یہ کہ یہ افغان مہاجرین کی اتنی پروفائلنگ کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں, ان کے بچوں کو مار رہے ہیں. اس دن ایبٹ آباد میں انہوں نے ایک چھوٹے 4 سال کے بچے کو جو کچرا چن رہا تھا اس کو مار دیا بے دردی سے. تو یہ اتنے فاشزم پہ آئے ہوئے ہیں, یہ کرمنل ہیں, یہ وار کرائمز کر رہے ہیں مسلسل. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل جتنے بھی ہیومن رائٹس ادارے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل وار کرائمز میں ملوث تھا, ہے, اور ہو رہا ہے مزید.
بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ناظرین آپ نے یہ تفصیل سن لی ہے. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور کوشش کریں کہ چینل کو جوائن بھی کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اور ان کو, میرے جو ساتھ جڑی ہیں, ان کو اجازت دیں. آپ کی حفاظت کی دعا کے ساتھ آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. بہت شکریہ.